الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر 3 طبقوں کا بیان کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ 3 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 20 آیتوں میں بیان کیا۔ سب سے پہلے متقین کا تذکرہ کیا، پھر کافروں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پورے 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ کیا۔ اس وقت جو سورہ بقرہ کی 21 اور 22 نمبر کی آیات تلاوت کی گئی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تینوں جماعتوں کا اجتماعی طور پر تذکرہ کیا ہے۔ پہلے تو فردن تذکرہ کیا متقین کا، اس کی علامات، اس کی صفات کو بیان کیا، پھر کافروں کی سزا اور اس کے بارے میں بیان کیا، پھر منافقوں کے بارے میں بیان کیا۔ لیکن سورہ بقرہ کی 21 اور 22 آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کو، منافقوں کو اور کفار کو سب کو اجتماعی طور پر خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا، ناس عربی میں کہتے ہیں انسان کو، مطلق انسان کو۔ اس کے اندر ساری جماعتیں آ گئی، منافقین کی جماعت بھی آ گئی اور کفار کی جماعت بھی آ گئی اور مسلمانوں کی اور متقین کی بھی جماعت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اپنے رب کی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اپنی پوری طاقت کو، قوت کو اللہ کی فرما برداری میں صرف کرنا اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کے پیش نظر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام طبقات کو اس آیت کریمہ میں خطاب کیا، لیکن خطاب کے اعتبار سے اس کے معنی، اس کے مطلب میں فرق آ جائے گا۔ چاروں جماعتوں کو جو تمام جماعتوں کو جو خطاب کیا، خطاب کے اعتبار سے ہر جملے کا معنی اور اس کا مطلب جدا جدا ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے یا ایھا الناس اعبدوا، اے کافرو، تو اس کا معنی الگ ہوگا۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اے کافرو، مخلوق پرستی اور بت پرستی کو چھوڑ کر کے خدا پرستی کی طرف آؤ۔ سارے لوگوں کو اس کے اندر خطاب کیا، لیکن جب کافروں سے خطاب کریں گے تو اعبدوا کا معنی اور اس کا مطلب الگ ہوگا۔ کیا مطلب ہوگا؟ اے کافرو، تم مخلوق پرستی کو چھوڑ کر، بت پرستی کو چھوڑ کر خدا پرستی کی طرف آؤ، یعنی خدا کی عبادت کرو۔ اور جب منافقوں سے خطاب ہوگا جس کا مطلب کیا ہوگا؟ اے منافقو، تم نفاق کو چھوڑ دو، 2 رنگی چال کو چھوڑ دو، ایک رنگی ہو جاؤ، 2 رخی پالیسی کو چھوڑ کر ایک رخی پالیسی اختیار کرو، یعنی نفاق کو چھوڑ کر کے اخلاص اختیار کرو۔ اور جب گناہگاروں سے خطاب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اے گناہگار مسلمانوں، گناہوں کو چھوڑ دو اور گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آؤ۔ اور جب متقین سے خطاب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا، اے متقین لوگو، تم اطاعت و فرما برداری میں ہمیشہ قائم رہنے کی کوشش کرو اور آگے نیکیوں میں بڑھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عبادت کرو اپنے رب کی۔ اگر اللہ اتنا کہہ دیتے کہ عبادت کرو اپنے رب کی، اتنا کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی منوانا نہیں چاہتے۔ اگر منوانا چاہتے تو جیسا کہ بنی اسرائیل کے اوپر پتھروں کو رکھ دیا، پہاڑ کو معلق کر دیا، مانو، نہیں مانے تمہارے اوپر پتھر گرا دیا جائے گا، پہاڑ گرا دیا جائے گا۔ اگر اللہ ایسا کرتے تو کر سکتے، اللہ کے پاس اتنی طاقت قوت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی منوانا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ دلائل کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے حقائق کو واضح فرما دیتے، اس کے بعد جس کی مرضی مانو، جس کی مرضی مت مانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں یہ جو اللہ فرما رہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی، 5 عقلی دلیلیں پیش کی ہیں۔ ان دونوں آیات میں 5 عقلی دلیلیں پیش کی ہیں، ہر آدمی کے سمجھ میں آنے والی دلیل۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مغلق مضمون نہیں ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا۔
5 عقلی دلیلوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلی دلیل اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں اپنے رب کی عبادت کرو؟ خلقکم، کیا فرما رہے ہیں؟ تم کو پیدا کیا اللہ نے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ تم کو اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ کیوں؟ کیونکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پانی کے چند قطروں سے یہ نقش و نگار گلکاریاں کی ہیں، یہ ناک، یہ آنکھ، یہ چہرہ، یہ کان، یہ ہاتھ، پھر ہاتھوں میں انگلیاں، پھر پیروں میں انگلیاں، یہ دماغ، یہ سر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کی اور پانی کے چند قطروں پر نقش و نگار بنایا۔ ایسا نقش و نگار، ایسی شکل و صورت، ایسا جمال کہ فرشتے اس کے سامنے رشک کریں، فرشتے بھی سجدہ کریں۔ آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پانی کے چند قطروں پر نقش و نگاری کرنا اور صنعتوں جو ہے گلکاری کرنا، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ کا کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں اللہ کی عبادت کرو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ اور آگے دوسری دلیل کیا فرما رہے ہیں؟ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے، دیکھیے غور کیجئے، مفسرین نے کیسی باریک باریک باتیں نکالی ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ نہیں کہا والذین من بعدکم کہ تمہارے بعد، یہ نہیں کہا بلکہ تم سے پہلے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی گئی وہ آخری امت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی وہ آخری کتاب ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ آخری شریعت ہے۔ گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل ہیں، اور یہ قرآن پاک خاتم الکتب ہے، اور یہ امت کیا؟ خاتم الامت ہے، اور یہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی خاتم الشریعت ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا۔ تو دو جو ہے عقلی دلیلیں پیش کی گئی، تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے عبادت کا؟ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کو کہتے؟ بچ بچ کر ڈر ڈر کر جینے کو کہتے تقوی۔ بچ بچ کر ڈر کر احتیاط کے ساتھ جینے کو کیا کہتے؟ تقوی۔ جانوروں والی صفات ہمارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ جانوروں کا کیا کام ہے؟ اس کو لے کر کے چلیے، آپ کبھی ادھر منہ مار دیتا، کبھی ادھر منہ مار دیتا، کبھی اس کے کھیت میں گھس جاتا، کبھی اس کے کھیت میں گھس جاتا، مرضی کے مطابق وہ جیتا۔ انسان کو ایسا اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف بنایا، کتاب دی، نبی کو بھیجا تاکہ تم اچھی طریقے سمجھ کر بچ کر احتیاط کے ساتھ ڈر کر کے زندگی گزارو۔ اس کے بعد تیسری دلیل اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ تیسری عقلی دلیل، اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ یہ جو زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنایا؟ فرش بنایا۔ اس پر مکان بھی بنا سکتے، اس پر کھڑے بھی ہو سکتے، اس پر ہم بیٹھے ہوئے بیٹھ بھی سکتے، سو بھی سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو نہ تو زیادہ نرم بنایا اور نہ زیادہ سخت بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو دلدل بنا دیتے تو نہ تو مکان بنا سکتے ہم، نہ تو چل سکتے ہم، نہ تو سو سکتے تھے ہم، اور نہ اس کے اوپر بیٹھ سکتے تھے ہم، نہ تو گاڑی چلا سکتے تھے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بالکل اعتدال کے ساتھ بنایا، پہاڑ کی طرح سخت نہیں بنایا اور دلدل کی طرح نرم بھی نہیں بنایا۔ پہاڑ کی طرح اگر سخت بناتے تو کیسا ہم کھودتے زمین کو، زراعت کیسا کرتے، اس کے اندر کھیتی باڑی کیسا کرتے، غلہ کیسا اگاتے ہم، ہر کام مشکل ہو جاتا، نہ تو مکان بنا سکتے اور نہ جو ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا۔ اور چوتھی دلیل اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات اور ساری دنیا کیا بمنزل ایک مکان کے، مکان میں اگر چھت نہ ہو تو کیسا بے رونق مکان دکھتا، فرش نہ ہو تو کیسا بے رونق وہ مکان دکھتا۔ تو یہ ساری کائنات بمنزل ایک مکان کے ہے۔ آسمان چھت کے مانند ہے، زمین فرش کے مانند ہے، چاند سورج ستارے سیارے یہ کیا شمع اور چراغ کے مانند ہیں۔ اگر آسمان بناتے، چاند نہ بناتے اور ستارے نہ بناتے بالکل بے نور دکھتا آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا کر کے اس کو ستاروں سے سجایا، چاند سے سجایا، ستاروں اور سیاروں سے اس کو سجایا، جیسا شمع اور جو چراغ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے چراغ کے مانند اس کو بنایا۔ زمین کو فرش بنایا۔
اس کے بعد پانچویں دلیل کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا، آسمان سے پانی کو برسایا۔ پانی اتنی ضروری چیز ہے، ہم لوگ ابھی اٹھے جب سو کر کے تو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت پڑی بتائیے؟ پانی کی ضرورت پڑی۔ اگر ایک روز نل نہ آئے تو دیکھیے عورتیں کیسا فاتحہ درود پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ پانی کی سب سے سخت ضرورت پڑتی ہے انسان کو ہر کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو آسمان سے برسایا، اور وہ پانی بھی اعتدال کے ساتھ برسایا، اتنا تیز اگر اللہ تعالیٰ برسا دیتے تو پھر بستیاں، گاؤں، علاقے سب بہہ جاتے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، آسمان سے پانی برسا دیا، نیچے سے چشمہ جاری کر دیا۔ اگر ایسا پانی برسا دیتے تو کوئی کھیت، کوئی مکان صحیح سالم نہ رہتا۔ چند سال پہلے محبوب نگر میں واقعہ ہوا، 20 فٹ اوپر پانی بہ گیا، اور ابھی بھی ہو رہا بہت سارے ملک کے حصوں میں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش برسائی کہ اس کے اندر ہم کھیتی کر سکتے، اس پانی سے ہم فائدہ اٹھا سکتے، اعتدال کے ساتھ۔ قطرے قطرے اللہ نے پانی برسائے تیز، کئی بادل اگر پھٹ گیا دیکھیے بستیاں تباہ ہو جاتی، لوگ مر جاتے، بجلیاں کلک جاتی، اس سے بہت سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے۔ تو انسان کو پانی کی ضرورت پڑتی، ہوا کی ضرورت پڑتی، مٹی اور آگ کی ضرورت پڑتی، اور عناصر اربع سے انسان مرکب ہے۔ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پانی، ہوا، مٹی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ تو یہ 5 دلیلیں اللہ تعالیٰ بیان کر کے پھر اخیر میں کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر یہ احسانات کیے، تم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے چند قطروں سے وجود بخشا، تم عدم تھے، اللہ نے تم کو وجود بخشا، تم کو نیست سے ہست میں تم کو لایا، اور تمہارا نام و نشان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تم کو پانی کے چند قطروں سے پیدا کیا، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی کو برسایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اللہ کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر کتنی بڑی بڑی نوازشات کر رکھی ہیں، کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرما رکھی ہیں۔ ارے انسانوں، احسان فراموش ہو، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکر گزاری یہ ہے، ان نعمتوں کا احسان اللہ کو یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ تو 5 عقلی دلیلوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے پیش کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود ہو نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو نہیں سکتا۔ اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی سے مانگو، اسی کو اپنا ماوا اور ملجا سمجھو، اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ میں ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ ان عبادات کا مقصد کیا ہے؟ دوزخ سے بچنا۔ آگے کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردے آدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں کی غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ تو اب مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم جانتے بوجھتے بھی ہو ساری حقیقتیں، ساری چیزوں کو ہم جانتے بوجھتے بھی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پرستی کی توفیق عطا فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، ساری امت مسلمہ پر رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے۔